پچھلی درس میں شاہ عبدالعزیز صاحب محترم دہلوی کے جو شاگرد تھے اور نواسے تھے، آپ کے جانشین تھے شاہ اسحاق محترم دہلوی رحمہم اللہ، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو آج ہوگا ان کے خاص شاگرد اور بھتیجے شاہ اسماعیل شہید کا۔ یہ جو شاہ اسماعیل شہید ہے ہماری لڑی کا حصہ تو نہیں ہے، کیونکہ شاہ عبدالعزیز کا تذکرہ ہے، پھر شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں کا جسے کہتے ہیں تذکرہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں ہر سال ہی کہ دیوبندی بریلوی اختلاف جو ہے نا ان سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بر صغیر کے اندر یہ اصطلاح نہیں آپ کو ملے گی دیوبندی بریلوی، اور وہابی اور سنی یا وہابی یا غیر، یہ بس ان سے شروع ہوتا ہے۔ بریلوی حضرات نے جتنی بھی کتابیں ہمارے خلاف لکھی ہیں اور ان کے خلاف لکھی ہیں، اکیلے احمد رضا نے 300 کتابیں شاہ اسماعیل شہید کے خلاف لکھی۔ کتنی؟ 300 کتابیں، بعد میں 280 لکھا ہے، میزان والے نے 180 لکھا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حضرت وہابیت میں 300 کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ حیات اعلیٰ حضرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ 300 کا مل جائے گا آپ۔ تو اس کے بعد سے لے کے آج تک شاہ صاحب کے خلاف لکھتے آ رہے ہیں۔ اگر بریلوی شاہ اسماعیل شہید کی مخالفت چھوڑ دیں تو بریلوی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو غیر مقلدین جو ہیں وہ بھی اپنا اکابرین کو تسلیم کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں دیوبندی اور وہابی ایک ہیں، اور یہ اسماعیلی توحید کے ہی پیروکار ہیں، اور اب عقائد افکار جو ہیں دونوں کے ایک ہیں۔ جو شاہ اسماعیل شہید کے اصل پیروکار ہیں انہوں نے کہا وہ وہابی ہیں، کیونکہ انہوں نے ترک تقلید اختیار کر لی، اور شاہ صاحب بھی ترک تقلید کے قائل تھے، رفع دین کے قائل تھے، اس لیے وہ اصل وہ ہیں۔ اور ہمیں کہتے ہیں گلابی وہابی، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ گلابی وہابی، کہ یہ دیوبندی جو ہیں گلابی وہابی ہیں، اصل یہ بھی اسماعیلی ہے، اصل یہ بھی اسماعیلی ہے۔ اسماعیلی سے مراد ابھی آپ پڑھیں گے آگے کہ جب شاہ اسماعیل شہید اور فضل حق خیر آبادی کا آپس میں اختلاف ہوا تھا تو 2 گروپ بن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ 2 گروپ، ایک تھے خیر آبادیے اور ایک تھے اسماعیلیے۔ اسماعیلیوں ہی کو دہلویے بھی کہتے تھے، خیر آبادیے اور دہلویے، بعض کہتے تھے اسماعیلیے اور خیر آبادیے۔ تو اسماعیلیوں کی بریلوی کہتے ہیں 2 شاخیں ہیں، ایک ہیں غیر مقلد، ایک ہیں غیر مقلد، اور ایک ہیں یہ دیوبند والے، دیوبندی۔ افکار و عقائد نظریات میں یہ دونوں شاہ اسماعیل شہید کو اپنا مقتدا پیشوا مانتے ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات اور تقویت الایمان کی جو توحید ہے، تقویت الایمانی کہتے ہیں توحید، تقویت الایمانی جو ہے اس کے یہ دونوں ہی پیروکار ہیں، اس لیے ہمارا دونوں سے اختلاف ہے۔ احمد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین سے زیادہ خطرناک دیوبندی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں یہ، کیوں؟ یہ نماز روزہ ہمارے جیسا کرتے ہیں، نماز روزہ جو حنفی ہیں نماز روزہ ہمارے جیسا کرتے ہیں، اور یہ پیری مریدی بھی کرتے ہیں، اور اللہ رسول کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ دیوبند والوں کے بارے میں اس نے کہا۔ اب یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہوا یہاں سے شروع ہے، مگر میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں ہے کیا، وہ الگ بحث الگ آئے گی، وہ اختلاف ہم پڑھائیں گے۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے کیا اختلاف ہے جلدی جلدی بتاؤ، دیوبندی بریلوی کیا اختلاف بتاؤ جلدی جلدی۔ اچھا چلو، اور کوئی جلدی 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 نہیں؟ دیکھو یہ بحث نہیں ہے مولانا، یہ بھی ہے اصل بنیاد، اس کو نہیں کہتے آپ مفتی بنیں گے عالم بنیں گے، اختلاف کو سمجھو۔ دیکھو جب آدمیوں کی 2 کسی کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو نا آپس میں، تو جو چھڑوانے والا ہوتا ہے وہ پہلے یہ پوچھتا ہے کی ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں لڑتے ہو آپس میں نا۔ تو اب جو آج کل کا دور ہے میڈیا کا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں مولویاں دی سمجھ نہیں آتی، ایک دوسرے کو کافر کہی جاندے نے جیسے کہنا۔ تو اب وہ کہتے ہیں لڑتے کیوں،
اچھا، غیر مقلدوں سے تو پتہ لگتا ہے کہ رفع دین، آمین، قرات خلف الامام وغیرہ 8 تراویح 20 تراویح کی بحث ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اختلاف اتنا شدید کیوں ہے؟ دیکھو دعویٰ ایک ہے، اس کو سمجھو دیوبندی بریلوی کے اختلاف کو، جب میں اصل پڑھاؤں گا پھر ذرا کم ہو جائے گی بحث۔ وہ یہ ہے کہ دعویٰ دونوں کا ایک ہے، کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم بھی الحمدللہ اہل سنت جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، تو دیوبندی بھی حنفی ہیں، بلکہ اصل حنفی ہم ہیں اور اصل اہل سنت جماعت ہم ہیں۔ وہ یہ قادری، چشتی، نقش بندی، سور وردی ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں نا۔ اچھا، وہ بھی جسے کہتے ہیں ابو الحسن اشری اور ماتریدی جو ہے ابو منصور ماتریدی، ان کی تفہیمات کو مانتے ہیں، ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اب رہ گئی کتابوں کا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی نام حق یہ قدوری سے لے کے ہدایت تک ساری کتابیں ان کی ہماری مشترک ہیں۔ فتاوی عالمگیری کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کس دور کی کتاب ہے؟ 12ویں صدی، 11ویں 12ویں صدی کا ہے مجموعہ۔ اچھا، اب یہ تقلید جو ہے ابو حنیفہ کی، وہ بھی واجب کہتے ہیں، ہم بھی واجب کہتے ہیں۔ تو اب یہ تو اشتراک ہے ان کا اور ہمارا آپس میں اشتراک ہے، مگر اتنا اشتراک ہے کہ شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ مجدد صاحب کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اختلاف شاہ اسماعیل شہید کا ہے، وہ نہیں مانتے۔ شاہ اسماعیل شہید کے بعد آئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اتنا اشتراک ہونے کے باوجود اتنا شدید اختلاف، ٹھیک ہے۔ اختلاف کیا ہے ہمارا ان سے؟ 3 باتوں میں۔ مرکز جو ہے وہ 3 باتیں ہیں سمجھ لو، باقی فرع ہوتی ہے اس کی، جسے اصولی باتیں 3 ہیں۔ وہ کیا؟ عقائد کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، عبارات کا اختلاف، ٹھیک ہے۔ مسائل کا اختلاف، عقائد کا اختلاف، عبارات کا اختلاف۔ بہت سی ایسے اعتقادات ہیں جن کو دیوبندی جو ہیں درست تسلیم نہیں کرتے اور شرک یا بدعت کہتے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی غلط ہمارے کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ یا تو پہلے لوگوں نے اس چیز کو شرک کہا ہے، اور علماء دیوبند کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ناقل ہیں، پہلوں سے ناقل ہیں کہ یہ بات کو فلاں شرک کا ہے، ہم بھی شرک کہتے ہیں۔ تو بریلوی حضرات ان چیزوں کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو مولوی صاحب نے بتایا، یہ علم غیب، حاضر ناظر، مختار گل، نور بشر، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سجدہ کرنا، نظر و نیاز مانی غیر اللہ کی، جتنی بھی باتیں شرک کے ضمن میں آتی ہیں موٹی موٹی یہ ہے، تفصیل کتابوں میں لکھی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ تو شرک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ جو شرک کی تعریف علماء دیوبند بیان کرتے ہیں، یا علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ شرک یہ ہے، بریلوی اسے شرک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بریلوی تعریف کرتے ہیں وہ دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ جز کے اوپر مناظرے کرنا، علم غیب پہ، حاضر ناظر پہ، فلاں پہ، یہ بالکل نہیں ہے۔ چور کو نہ مارو کہتے چور کی ماں کو مارو کہاوت ہے کہ اصل اختلاف جو ہے شرک کا۔ تو آپ نے جب بات کرنی ہو یا کسی بڑے آدمی کو سمجھانا ہو، یا اپنے علاقے کا جو اہل حل و عقد میں شمار ہوتا ہے اس کو سمجھانا ہوتا ہے، ایم پی اے کو ایم این اے یا بڑا آدمی جو صلح چاہتا ہے، اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اصل شرک کیا ہے۔ تو جب شرک کا پتہ لگ گیا تو وہ کسوٹی ہاتھ آ گئی، ہر مسئلے کو رگڑ کے آپ دیکھتے رہیں گے کہ شرک ہے کہ نہیں، شرک ہے کہ نہیں۔ یہ ہے کہ علم غیب پہ، دوسری چیزوں پہ بحث کرنی۔ پہلی بات یہ کہ شرک کی جیسے کہ تعریف متعین ہونی چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ تو جب شرک کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ اس کی جزیں جو ہیں فرع جو خود ہی حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اس کو عقائد کا اختلاف ہم کہیں گے۔ اور مسائل کا اختلاف جن کو ہم بدعات کہتے ہیں، جن کو بدعات کہتے ہیں، دوسرے نمبر میں سے ہم مسائل کا اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ مسائل کے اختلاف میں بھی بالکل وہی بات ہے جو شرک میں ہے کہ یا تو ہم کسی مسئلے کو ناقل ہیں، یا ادلہ اربع کی روشنی میں
ہم نے کسی چیز پہ بدعت کا حکم لگایا ہے یا اس مسئلے کو ناجائز کہا ہے، بریلوی حضرات جو ہے اسے بدعت تسلیم کرنے کے لیے یا اسے ناجائز ثابت کر رہا جو ہم نے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل اختلاف بدعت کی تعریف میں ہے۔ جو بدعت کی تعریف وہ کرتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اصل اختلاف بدعت کا ہے، جسے کہ اگر بدعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر سارے یہ جتنی بدعتیں ہیں ساری خود حل ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، وہ کہتے ہیں بدعت نہیں ہے۔ تو اصل اختلاف کس کا ہے؟ بدعت کا ہے۔ اسی بات پہ مفتی احمد یار خان نے اپنی کتاب جال حق میں لکھا ہے کہ دیوبندیوں کو بدعت کی تعریف آتی نہیں ہے۔ کہتا ہے کوئی مائی کا لال دیوبندی میرے سامنے بدعت کی تعریف صحیح کر دیں۔ چیلنج اس نے کیا ہوا ہے جال حق میں کہ بدعت کی تعریف کو آتی نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہو گئی، اصل دو ہی باتوں کا اختلاف ہے، دعویٰ ایک ہے، باتیں یہ دو ہیں اختلاف کی۔ تیسری بات ہے عبارات کا اختلاف۔ اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں بریلوی حضرات وہ کفر اور ایمان کا اختلاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کفر اور ایمان کا اختلاف۔ یہی بات ان کے شیخ الحدیث شرف قادری صاحب جو جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے جو اس کا مقدمہ لکھا ہے احسام الحرمین کا، اس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ دیوبندی بڑے شاطر ہیں، بہت شاطر ہیں، ہماری عوام کو حاضر ناظر اور یہ تیجے 40 میں الجھا دیا ہے، اور ہمارا ان سے یہ اختلاف نہیں ہے۔ اصل اختلاف تو عبارات کا ہے، اور یہ لوگوں کو عبارات کی طرف آنے نہیں دیتے، اس لیے اصل اختلاف ہمارا عبارات کا ہے ان سے۔ تو اب عبارتوں کی جو بحث شروع ہوتی ہے وہ شاہ اسماعیل شہید سے شروع ہوتی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی عبارات پہ احمد رضا نے، جسے کہتے ہیں 77 کفر لکھنے کے باوجود کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بعض کہتے ہیں لگایا تھا پھر رجوع کر لیا، بعض کہتے ہیں نہیں 77 کفر تو بتائے مگر کافر نہیں کہا۔ پھر مولوی حشمت علی صاحب کو یہ بحث کرنی پڑی کہ لزوم کفر اور ہوتا ہے اور التزام کفر اور ہوتا ہے، یہ فقہ کی بات ہے۔ یہ بحث آپ پڑھیں گے کہ اگر کسی آدمی کے 99 اقوال 100 میں سے ایسے ہوں کہ وہ جسے کہتے ہیں کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا ہو، تو جب تک کہ وہ تصریح نہ کرے تو اسلامی کی بات کو ترجیح ہوگی۔ یہ بحثیں جب آپ پڑھیں گے وہاں یہ بحث آتی ہے کہ التزام کفر کیا ہوتا ہے اور لزوم کفر کیا ہوتا ہے۔ یہ بحث مولوی حشمت علی نے کی ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ کتاب میرے پاس ہے، لایا ہوں میں۔ اچھا، مسئلے کو اب سمجھو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوا، پہلے نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں بریلوی کہ وہ پہلے ان کے تائے چاچے دادا سب تھا، اس نے ایک نیا مذہب شروع کر دیا، اور وہ نیا مذہب جو تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی سے یہ بندہ متاثر ہوا اور اس کے علوم کو یہاں ہندوستان میں اس نے شائع کیا۔ اس لیے وہابی مذہب کا بانی اور اس کی بنیاد رکھنے والا برصغیر میں شاہ اسماعیل شہید کا پوتا ہے، شاہ عبد العزیز کا بھتیجا ہے، اور اس نے اپنے تایا اور اپنے خاندان کا مذہب چھوڑ دیا اور جسے کہتے ہیں کہ وہابیت کی تبلیغ یہاں کی، اور یہ دیوبندی بریلوی اور یہ غیر مقلد اور یہ حنفی اختلاف اس نے شروع کیا ہے۔ ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے شاہ اسماعیل شہید کے۔ یہ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، اگر بریلویوں کی ہر کتاب میں، کہ وہابیت یہاں سے چلی ہے جسے کہتے ہیں۔ اور اگر تفصیل زیادہ دیکھنی ہو تو عبد الحکیم اختر شاہ جہان پوری کی کتاب ہے مشعل راہ۔ مشعل راہ کے علاوہ اس کی ایک کتاب اب اسی طرح 1857 رکھ دیا گیا، فرید بک سٹال نے اس کو شائع کیا ہے، اس میں ڈیٹیل ہے بڑی تفصیل، اس کو آپ دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ شاہ اسماعیل شہید نے کیا 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 نہیں کیا یہ بحث بعد میں آئے گی، تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری آپ کو بتا دوں، یہ میں لکھ کے لایا ہوں، یہ آپ نے اگر فوٹو کرنی ہے تو کر لیں۔ شاہ اسماعیل شہید جو تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ کے بھتیجے تھے، اور شاگرد بھی پہلے باپ کے تھے، 10 سال کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا،
پھر ان کے اولاد ایک بیٹی تھی شاہ عبد القادر کے، انہوں نے ان کو لے لیا اپنی تربیت میں اور ان کو پڑھایا لکھایا اور اپنی نواسی سے ان کی شادی کر دی تھی۔ تو شاہ اسماعیل شہید نے تمام علوم فنون شاہ عبد القادر سے پڑھے اور شاہ رفیع الدین سے پڑھے، اور حدیث اور جسے کہ تفسیر کی صنع اور سماعت اور جسے کہ علوم شاہ عبد العزیز سے حاصل کیے، اور شاہ عبد العزیز نے ان کو سند جسے کہ عطا فرما دی تھی، اور یہ اپنے چاچوں کا جسے کہ بھائیوں کا یہ سمجھ لیں کہ جانشین تھا، اور جسے کہ بڑا آدمی تھا، اور اس کی شادی جسے کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر کی نواسی سے ہوئی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو شاہ مصطفیٰ کے گھر بیائی ہوئی تھی، شاہ مصطفیٰ شاہ رفیع الدین کا بیٹا تھا، شاہ عیسیٰ سے چھوٹا۔ ایک داماد جو تھا شاہ عبد العزیز کا تھا، اور ایک داماد جو تھا شاہ عبد القادر کا تھا، 5 بیٹے تھے شاہ رفیع الدین کے۔ تو یہ شاہ مصطفیٰ کے گھر جسے کہتے ہیں ان کی شادی ہوئی تھی۔ شاہ مصطفیٰ رشتے میں تو تایا کا بیٹا تھا، شاہ اسماعیل شہید کا سسر بھی لگتا تھا آپ کا جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد جب یہ فارغ ہوئے، 16 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے، اور 1193 جو ہے ان کی پیدائش ہے، 1193 ہجری ان کی پیدائش ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ 53 سال کی عمر میں 1246 کے اندر تقریباً ان کی شہادت ہوئی تھی بالا کوٹ کے اندر۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد والی ٹونک سے جب اختلاف ہوا کہ والی ٹونک نے جب جسے کہتے ہیں انگریز کی حمایت کر دی، تو سید احمد شہید بریلوی جو تھے یہ قافیہ تک پڑھے تھے، شاہ عبد العزیز تھے، شاہ عبد العزیز سے قافیہ تک پڑھے تھے، مگر پڑھ نہیں سکے، وہ بھاگ گئے تھے کہ اس سے اللہ نے کوئی اور کام لینا ہے۔ تو یہ ان کی اجازت سے یہ حرف سیکھنے کے لیے جنگی جسے کہ چیزیں، تو یہ فوج میں جسے کہ چلے گئے تھے۔ تو والی ٹونک جو تھا یہ جسے کہ اس کے یہ ٹونک میں راجپوتانہ کے اندر یہ فوج میں مہارت حاصل کرتے رہے۔ تو جب انگریز سے اس نے صلح کر لی اور حضرت کا مشورہ نہیں مانا، تو یہ استعفیٰ دے کے فوج سے جسے کہ واپس آ گئے۔ بریلوی حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی یہ جو انگریز دے ایجنٹ سانے، انگریز نے تو ان سے سارا کچھ کرایا، انگریز سے اگر لڑائی کرنی تو دلی تو چھڈ کے سرحد کیوں آئے سن؟ سمجھ آئیے انگریز سے لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ اور بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے جنگ کا، لڑائی کا، اور جگہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ کون سی بہتر ہوگی۔ بہرحال یہ ہے، وہ ایک بحث الگ ہے، اس کے جوابات بھی ہیں۔ تو والی ٹونک سے استعفیٰ دے کے جب آئے تو اکبر آبادی مسجد جو تھی جس کے اندر شاہ عبد القادر کا قیام تھا، شاہ عبد القادر نے قرآن کا ترجمہ بھی 18 سال کے اندر یہ کیا تھا، موضوع القرآن جس کو کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اپنے مدرسے میں نہیں پڑھایا کرتے تھے، وہ ساری زندگی امامت خطابت اکبری مسجد میں کرتے رہے۔ تو یہ اکبر آبادی مسجد جو ہے اب بھی تھی، بعض کہتے ہیں اب گرا دی ہے، تو یہ اکبر کے زمانے کی بنی ہوئی تھی، اس مسجد میں یہ امامت خطابت کیا کرتے تھے۔ تو طالب علموں کی عادت ہوتی تھی کہ یہاں سے سبق پڑھنا، شاہ عبد العزیز کے پاس چلے جانا، شاہ رفیع الدین کے پاس چلے جانا، انہوں نے وہاں سے اپنا پیریڈ ختم کرنا اور کتاب اٹھانی تو شاہ عبد القادر کے پاس آ جانا۔ تو یہ یہاں سے تھے 1234 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ یہ پھر ان سے سید احمد شہید سے بیعت ہو گئے شاہ عبد العزیز کے اشارے سے کہ یہ سید زادہ ہے تو آپ اس کی بیعت کر لو اور اللہ نے اس سے کوئی کام لینا ہے۔ تو پھر اپنا داماد عبدالحی برہانوی، محمد یوسف بلتی، شاہ اسماعیل شہید وغیرہ یہ جسے کہ آپ سے انہوں نے بیعت کر لی۔ آپ سے بیعت کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں انقلاب آیا، اور وہ جو جہاد کی جسے کہ شمع تھی وہ جسے کہ چلنا تھا کام، تو اس کے بعد 2 سال کے بعد یہ جہاد کی تیاری کے لیے یہ پہلے حج کے لیے گئے۔ 600 آدمی حج کے اندر ان کے ساتھ تھا، اور یہ حج کے لیے تشریف لے گئے جسے کہتے ہیں، اور یہیں سے وہ غیر مقلدیت کی جو بانی تھا عبدالحق بنارسی، اس کی بحث نکلتی ہے کہ وہ بھی سفر میں ساتھ ہی تھا عبدالحق بنارسی، اور وہ ترک تقلید کی بحثیں اکثر کرتا رہتا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے جسے کہتے ہیں اس کو روکنا ٹوکنا، بہرحال یہ قافلہ جسے کہ حج کے لیے گیا، 3 سال وہاں رہا، 1239 ہجری میں یہ وہاں سے جسے کہ واپس آیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد جسے کہتے ہیں پھر دعوت جہاد شروع ہوئی، 2 سال تک پورے بر صغیر کے اندر جسے کہ دعوت جہاد لی گئی۔ پھر 2 سال کے بعد ہجرت کر لی، کیونکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتویٰ تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے جسے کہتے ہیں، اور دلی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا،
اور جسے کہتے ہیں اپنے اس قافلے کے ساتھ جسے کہ اپنے پیر و مرشد کے 750 آدمی دلی سے وہاں سے رائے بریلی سے جب نکلے 750 آدمی تھے، مگر اس کے بعد ہزاروں آدمی جسے کے ساتھ لگتے گئے، جہاں تک لکھا ہے ابو الحسن علی میاں ندوی نے کہ ایک دن کے اندر 40 ہزار آدمی بیعت ہوتے تھے۔ سید احمد شہید بریلوی رحم اللہ کے کہ ایسے ایسے علاقوں میں گئے کہ 40 ہزار کا مجمع سب نے جسے نے بیعت کر لی، جیسے عورتوں نے مردوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت سے اسماعیل شہید کو عطا فرمائی تھی۔ تو پھر یہ یہاں آگے سرحد میں یہاں پہ جسے کہتے ہیں راجہ رجیت سنگھ، یہ راجہ رجیت سنگھ گجرانوالے کا ہی تھا، جس کی بادشاہی مسجد کے ساتھ وہ جو پیلی سی عمارت ہے گنبد والی، وہ اس کی مڑی ہے، راجہ رجیت سنگھ کی مڑی، اور اس کی پیدائش یہاں گجرانوالے کی ہے۔ اور یہ جو سبز منڈی ہے مچھی بازار، وہاں جو وہ پولیس چوکی ہے نا، وہ اس کا گھر ہوتا تھا جسے کہ۔ اور یہ جو اندھوں والی مسجد ہے ہمارے گجرانوالے میں، اندھوں والی مسجد، اسے نلوا بلڈنگ کہتے تھے، نلوا بلڈنگ۔ نلوا بلڈنگ اس کا ایک وزیر تھا بہت بڑا، اور وہ اس کا وہاں قیام ہوتا تھا نلوا بلڈنگ کا۔ اور یہ جو ہے جسے بارہ دری، اور یہ جو ہمارا یہ شیراں والا باغ، یہ اس کی سیرگاہ وغیرہ اور جسے کہ کام کرنے کی چیزیں تھی۔ اور یہ اندھوں والی مسجد اس وقت مولوی یاسین کی مسجد چلاتی ہے کسیرا بازار میں، یہ نلوا بلڈنگ تھی۔ نلوا بلڈنگ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ وزیر وہاں رہتا تھا۔ اور ایک اس کا وزیر یہ ٹھاکر سنگھ گیٹ پہ رہتا تھا، یہ ٹھاکر سنگھ سکھوں کے نام سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھاکر سنگھ گیٹ، ٹھاکر سنگھ گیٹ کے پاس ایک بلڈنگ تھی، وہاں اس کا قیام ہوتا تھا جسے۔ تو راجہ رجیت سنگھ کی فوج سے اور ان سے ان کا مقابلہ ہوا تو شہید ہو گئے تھے، جس کے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ تو آپ کے ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام شاہ محمد عمر تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جسے کہتے ہیں تھوڑا مذہوب تھا، اور وہ بچپن میں یا جسے کہ جوانی تک پہنچا ہے، مگر تھا بڑا اللہ والا، بڑا جسے کہ مقبول اللہ کے ہاں، اور بڑے واقعات اس نے لکھے ہیں، غالب نے، دیوان غالب والے نے، دوسرے لوگوں نے، کہ بہت عظیم آدمی تھے۔ تو وہ پھر جسے کہ بغیر اولاد کی فوت ہو گئے تھے، تو شاہ اسماعیل شہید کے پھر کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کیا جسے کہتے ہیں واقعی اپنے دادا کا اور جسے کہتے ہیں اپنے تایا چاچوں کا یا اپنے خاندان کا مذہب چھوڑا تھا؟ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے۔ تو جسے کہ پھر وجہ کیا تھی، جسے کہ کیا مخالفت کا سبب ہوا؟ دیکھو، کسی کے افکار اور نظریات کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو لے کے اور اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے حکم نہیں لگایا جاتا نا، جسے کہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ نظریہ کیا تھا۔ ہماری طرف سے ابھی تک کوئی شاہ اسماعیل شہید کے اوپر جامع معنی کتاب کوئی تذکرہ نہیں آیا، صرف جسے کہتے ہیں نسیم فریدی کی ایک کتاب ہے، یا مولانا محمد منظور نعمانی نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سن 1941 کے اندر الفرقان کا شاہ اسماعیل شہید نمبر شائع کیا تھا۔ تو اس نمبر کے اندر بڑے بڑے لوگ لکھنے والے تھے، تو اسی کو کافی سمجھا گیا، بعد میں کوئی ایسی کتاب نہیں آئی۔ البتہ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد محمد رحیم بخش غیر مقلد، اس نے حیات طیبہ کے نام سے جسے کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں ان کو انگریز کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کا اپنا نظریہ وہ تھا، اس لیے ان کا یہ بھی ایسے تھے۔ تو وہ کتاب معتبر نہیں ہے، اس سے آپ کوئی نہ کوئی استفادہ کریں، مگر اس کی یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا وہ غلط آدمی تھے جسے کہتے ہیں۔ اور ایک کتاب تذکرہ شاہ اسماعیل شہید ہے، وہ بھی غیر مقلدوں کی ہے، سیف اللہ نے لکھی ہے۔ ہماری طرف سے علامہ خالد محمود نے رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل شہید، تو اس میں سمانے کم ہے، اصل میں وہ بریلویوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے افکار و خیالات کو جمع کیا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کہ تم جو کہتے ہو افکار بدل گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، ایسی بات نہیں تھی، ان کے افکار و خیالات یہ تھے۔ اس میں آپ کو سمانے نہیں ملے گی، البتہ افکار و خیالات ملیں گے، وہ شاہ اسماعیل شہید چھپی ہوئی ہے کتاب، وہ مل جاتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید نے 20-21 کتابیں لکھی ہیں، کتنی؟ ان کی جو چیزیں چھپی ہیں ساری چیزیں ملا کے 20-21 ہے۔ اگر ان کے چھوٹے پمفلٹ جو ان کو نکال دیا جائے تو 15-16 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو 15-16 کتابوں میں سے تمہیں کتنی کا نام یاد ہے بھائی؟ ایک کا ہی پتا ہوگا، تقیۃ الایمان کا نا جسے کہتے ہیں، باقی کا کسی کا نہیں پتا۔
حالانکہ وہ بڑی وہ بنیاد اور اساس جو ہے وہ ہے جسے کہ سب سے پہلی کتاب نے لکھی ہے رد الاشراق. رد الاشراق، یہ رد الاشراق جو ہے یہ کیا ہے؟ رد الاشراق یہ کلمے کے دو جز ہیں. کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو شاہ اسماعیل شہید اس کلمے کی تشریح کرنا چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ سے مسئلہ توحید اور محمد رسول اللہ سے بدعت اور سنت کی اہمیت بتانا چاہتے تھے. تو رد الاشراق کے نام سے انہوں نے قرآن کی آیتیں اور مشکات، صرف مشکات سے حدیثیں جسے کہ جمع کی ہیں اور اس کی فصلیں بنا کے لکھ دی. رد الاشراق جب چھپ گئی تو اس کی تخریج نواب صدیق حسن، یہ نواب صدیق حسن خان یہ سید تھے مگر خان کا انہیں عہدہ ملا تھا انگریز کی طرف سے. اور خان یا جسے کہ بڑے آدمی تھا انگریز وہ الاٹمنٹ رکھی ہوئی تھی اس نے شیخ الاسلام فلانا فلانا عہدے دیتا تھا، تو خان بھی اس کا ایک عہدہ تھا تو وہ ان کو مل گیا تھا، اس لیے ان کو نواب صدیق خان کہتے ہیں. مگر یہ سید تھے نقوی اور یہ اولاد حسن قنوجی کے بیٹے تھے. اولاد حسن قنوجی جو تھا شاہ عبدالعزیز کا شاگرد تھا اور اس کا یہ شیعہ تھا، شیعہ سے یہ سنی بنا تھا اور یہ خاندان شیعوں سے سنی ہوا تھا. اور یہ خاندان کون ہے؟ آپ کی بنوری ٹاؤن کی مسجد کا جو اس وقت امام ہے نا، رشید الحسن کا بیٹا ہے. وہ کون ہے؟ رشید الحسن کا بیٹا اس وقت امامت کر رہا ہے، بڑا بیٹا ان کا. تو ان کے والد کو میں نے دیکھا ہے رشید الحسن کو. رشید الحسن جو تھے یہ نجم الحسن کے بیٹے، اور نجم الحسن جو ہے جسے کہتے ہیں یہ نور الحسن کے بیٹے ہیں. اور نور الحسن جو ہے نواب صدیق حسن کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، غیر مقلد. تو میں نے رشید الحسن صاحب سے پوچھا تھا، بنوری ٹاؤن کے جو امام تھے، خطیب تھے، میں نے کہا آپ کے یہ دادا جو ہے اور یہ غیر مقلد، کہہ رہے ہاں ہمارے دادا پردادا ایسے نہ تھے جیسے آج کل کے غیر مقلد ہیں، ہمارے دادا پردادا ایسے نہ تھے. تو بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے ان سے میں ملا ہوں. تو نواب صدیق حسن نے الادراک فی تخریج احادیث رد الاشراق کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کی تخریج کی تھی تمام احادیث کی. اور کتب الثمر کے نام سے اس کی ایک اپنی کتاب تھی عقیدے کے بارے میں، جو ان کا اپنا عقیدہ سلفیوں کا ابن تیمیہ والا، وہ بھی اس میں شروع میں لگا دیا. اور عطا اللہ حنیف نے شیش محل روڈ لاہور سے مکتبہ سلفیہ سے اس کو شائع کیا تھا پاکستان میں، رد الاشراق. اب اختلاف یہ ہے کہ یہ رد الاشراق جو ہے یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی ہے. بریلوی حضرات آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم کیا نظریہ رکھیں. کوئی تو کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے افکار کو یہاں پھیلایا ہے اور اس کے افکار و خیالات سے متاثر ہو کے یہ کتاب لکھی ہے. کون سی؟ تقویۃ الایمان. بعض کہتے ہیں نہیں، اصل اس کی کتاب تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی رد الاشراق، تو رد الاشراق کو بنیاد بنا کے تقویۃ الایمان بنائی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا چربہ ہے اور اس کی تلخیص ہے، یہ فضل رسول بدایونی کہتا ہے. میں نے ایک گفتگو میں بریلیوں سے بات کہی تھی کہ تم فیصلہ تو کرو، جو تم فیصلہ کرتے اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. اگر کہتے ہو متاثر ہے تو متاثر کی بات کرتے ہیں، اگر تم کہتے ہو اس کی تلخیص ہے تو تلخیص کی بات کرتے ہیں. ہاں جی، یا اسی کی کتاب کو شائع کیا. بھائی بتاؤ تو اسی کیا کیا ہے. دیکھو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے تمام رسائل کسی دور میں فیصل کے زمانے میں 12 جلدوں میں سعودی حکومت نے چھاپے. کتنی جلدوں میں؟ 12 جلدوں میں. ان کے اندر رد الاشراق موجود نہیں ہے، رد الاشراق موجود نہیں ہے. تو یہ رد الاشراق شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے. اچھا، اب ہوا کیا، یہ عربی میں تھی تو انہوں نے یہ سوچا جہاد کے جانے سے پہلے کہ اس کا اردو بنا دوں. نمی اردو جاری ہوئی تھی یا فارسی تھی اس وقت سرکاری زبان، تو انہوں نے پھر پہلا حصہ جو تھا لا الہ الا اللہ والا اس کا اردو میں ترجمہ تشریح کی، اور وہ جو مشکات کی احادیث تھی ان کی تخریج اور جو آیات تھا ان کا ترجمہ اور جسے کہ تفسیر بنا کے انہوں نے تشریح بھی ساتھ کی حدیثوں کی. تو پہلا جز جو تھا رد الاشراق کا وہ یوں سمجھو مستقل آپ کی کتاب بن گئی، مگر اصل رد الاشراق کی وہ اردو ترجمہ اور شرح کرنا چاہتے تھے پہلے حصے کی. تو جو پہلے حصے کا انہوں نے ترجمہ تشریح کی ہے اس کا نام ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان رد الاشراق کی ترجمہ تشریح ہے اردو میں. اور
جو تذکیر الاخوان ہے اس کو آپ سمجھ لیں، یہاں دیوبندیوں کے اندر اختلاف ہوگا، مولانا حسین احمد مدنی کہیں گے نہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کہیں گے ہاں، تو آپ کے لیے فتویٰ دینا مشکل ہو جائے گا کہ اب دونوں ہمارے کابر ہیں تو کس بات پہ ہم فتویٰ دیں، جسے کہ کیا کریں، جسے کہتے ہیں مولوی کیوں سو رہا ہے بھائی، کیا مراقبے میں گیا ہوا ہے تو ہیں؟ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں سو رہے ہو؟ تو اب یہ ہے کہ وہ جو دوسرا حصہ تھا اس کا، حضرت کے انتقال کے بعد کافی عرصے کے بعد محمد سلطان یا سلطان محمد یا سلطان محمد سلطان خان یہ غیر مقلد تھا، حضرت مدنی کو پتا تھا غیر مقلد ہے، اس واسطے مدنی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ان کی نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ کیا کہ شاہ اسماعیل شہید نے پہلے حصے کی تشریح کی تھی اور رد الاشراق کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ کی تشریح میں، اس کی میں اسی طرز بے تقویۃ الایمان کی شرح کر دوں تو اس کا نام ہے تذکیر الاخوان بقیہ تقویۃ الایمان۔ یہ بقیہ تقویۃ الایمان جو ہے یہ محمد سلطان خان کی کتاب ہے جسے کہیں، اس واسطے حضرت مدنی کہتے ہیں تقویۃ الایمان ان کی نہیں ہے، تقویۃ الایمان ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہوگا، محمد یہ اس کی فیصلہ بھی کیا منظور نعمانی نے بعد میں آنے کے بعد، تو تقویۃ الایمان آپ کی کتاب ہے، تقویۃ الایمان کی وجہ سے یہ ساری مخالفت ہے جسے کہتے ہیں کن کی، بریلویوں کی، اور کسی کتاب کی وجہ سے نہیں ہے، یاد رکھنا، یا ایک عبارت کے اوپر صراط مستقیم کی اعتراض ہے، وہ جو جسے کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ نماز میں خیال آ جائے، ٹھیک ہے نا، آگے ہو گیا نا ذہن میں کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بحث نہیں ہے، وہ تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ تصوف کی اصطلاح ہے اصل میں۔ تو اب شاہ اسماعیل شہید کی جو کتابیں ہیں وہ ایک تو ہے رد الاشراق اور ایک ہے تقویۃ الایمان اور ایک ہے صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کیا ہے، یہ دو آدمیوں کا مجموعہ، یاد رکھنا، ایک عبدالحی برہانوی کا اور ایک شاہ اسماعیل شہید کا، اس کے 4 باب ہیں، ایک ابتدائیہ ہے مقدمہ جسے کہیں اور ایک خاتمہ ہے، باب جسے کہ 2 جو ہے شاہ اسماعیل شہید نے مرتب کیے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ عبدالحی برہانوی کی ہیں، بعض ہمارے مورخ کہتے ہیں نہیں یہ سارا کچھ جمع کرتا تو عبدالحی برہانوی کا تھا، شاہ اسماعیل شہید نے اس کی تبویب کی ہے، سیٹنگ کی ہے، یہ ان کے پیر و مرشد کے ملفوظات ہیں، یہ ان کے پیر جو ہدایات دیتے تھے، پیر جو باتیں کرتے تھے تو اپنے پیر کی وہ بات کو نوٹ کرتے رہتے تھے، تصوف کی جو ہوتی تھی، تو یہ دونوں حضرات نے جو چیز اپنے پیر و مرشد کی نوٹ کی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جو نقش بندی حضرات ہیں اور یا پیری مریدی میں تھوڑا کوئی شوق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ صراط مستقیم کا مطالعہ کریں، اور ویسے بھی جسے کہتے ہیں کہ یہ عبارت کو سمجھنے کے لیے تو ضرور ہونی چاہیے صراط مستقیم۔ اس کے بعد ان کی کتاب ہے منصب امامت، کہ منصب امامت کیا ہے، تو بھائی یہ جو شیعوں کا مذہب ہے نا امامت اور خلافت، یہ خلافت اور امامت، اور وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جسے کہ 12 امام ہوں گے، میری امت کے اندر 12 امام ہوں گے، یہ شیعوں والے نہیں بھائی، ٹھیک ہے، ادھر شیعوں نے کہا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے اور انہوں نے کہا وہ یہ ہیں جسے کہ بھائی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حسن ہے، حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر ہے صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے، امام مہدی ہے، وہ کہتے ہیں جو حدیث میں آیا 12 امام ہوں گے وہ 12 امام یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قریش میں سے ہیں سارے، اس لیے اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے اماموں کو پہچانو، وہ کہتے ہیں امام کی پہچان تم کرتے ہی نہیں، سنی شیعوں نے کی ہے، حضور کی بات پہ عمل تو سنیوں نے، وہ شیعوں نے کیا کہ حضور نے کہا اپنے امام کو پہچانو، تو امام کو تو ہم نے پہچانا ہوا ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے 12 امام کی، یا جسے کہ امام کون ہے کون نہیں، مگر حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اور علامہ خالد محمود نے جو 12 حدیثیں جسے کہتے ہیں کہ لکھی ہے، تحقیق کی ہے، جو شیعوں سے متعلقہ ہے، اس کے اندر اس حدیث کی بھی تشریح آپ کو مل جائے گی کہ امامت اور خلافت کیا ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفان خلافت خلفاء اس کے اندر بحث کی ہے، مگر شاہ اسماعیل شہید نے امامت کے اوپر بحث کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے منصب امامت۔ ایک بریلوی تھے، غالی تو نہیں تھے، پیر محمد حسن ایم اے، وہ ساری عمر گورنمنٹ کے مترجم رہے، گورنمنٹ کے ملازم تھے، کتابوں کا ترجمہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے منصب امامت کا،
تو یہ کتاب مل جاتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں خرید سکتے ہیں، 200 صفحے کی کتاب ہے۔ اچھا، ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شیخ کی ابقات۔ یہ ابقات کیا ہے؟ ابقات کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے یہ آپ کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ اپنے دادے کے تمام علوم فنون کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمے کے طور پہ یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ کہتے ہیں اگر شاہ ولی اللہ کے علوم کو سمجھنا ہے تو پہلے کہتے ہیں ابقات کو سمجھ لو۔ یہ مورخین حضرت نانوتوی نے بھی یہی جملہ کہا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ کے علوم سے اچھی طریقے سے باخبر ہونا ہے تو ابقات کو پہلے سمجھ لو۔ تو ابقات جو تھی اس کو سب سے پہلے علامہ بنوری کے سب سے بڑے داماد مولانا تحسین صاحب، مولانا تحسین صاحب یہ زمینداری اور یہ بینکاری نظام کے بڑے آدمی تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ یہ ڈابیل کے فارغ تھے، علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے، بڑے آدمی تھے، اور علامہ بنوری کے سب سے بڑے داماد تھے۔ یہ ٹاور کے اندر کراچی کے اندر جسے کہ رہتے تھے، ایک مجلس علمی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، نیچے کتابیں کہ وہ ساری مجلسیں، اوپر ان کی رہائش ہوتی تھی۔ تو بڑے اچھے عظیم آدمی تھے۔ تقی عثمانی کا اور ان کا آپس میں اختلاف اکثر چلتا رہتا تھا کہ مولانا کی عادت تھی نقد بڑا اچھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نقاد ان جیسا کوئی نہیں تھا، کہ نقاد سود کا اور یہ دوسرے جو چیزیں ہیں جتنی جدید ان پہ نقد ان کا بڑا اچھا ہوتا تھا، مگر لا عمل نہیں ہوتا تھا۔ تقی عثمانی کے اندر دونوں خوبیاں کہتے ہیں موجود ہیں کہ وہ نقد بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کا لا عمل بھی بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، صحیح اس طرح ہے۔ تو ان کی 2-4 کتابیں ہیں مولانا تحسین صاحب، تو انہوں نے اپنے ادارے سے ابقات کو شائع کیا تھا، جسے کہتے ہیں ابقات کو۔ پھر جسے کہتے ہیں اصل بھی شائع ہو گئی، اور اس کا ترجمہ پھر قاری طیب صاحب کے حکم سے مولانا مناظر احسن گیلانی جو شیخ الہند کے بھی شاگرد ہیں اور علامہ انور شاہ کے بھی شاگرد ہیں، بڑے آدمی ہیں ہمارے، تو مناظر احسن گیلانی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور آج کل ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے محمود اشرف عثمانی وغیرہ جو لوگ ہیں، یہ مفتی شفیع کے پوتے، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے کتاب کو ابقات۔ یہ دیکھنی چاہیے اور اچھی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور ایک ان کا رسالہ ہے منطق میں، یہ جو فضل حق خیر آبادی تھے نا، یہ مرکات جو ہے یہ فضل امام کی ہے، اور یہ منطقی خاندان بڑا مشہور تھا کہ منطق بس ان پہ ختم ہے، اور یہ جو اسماعیلیے ہیں نا دیلوے، ان کو منطق کی جسے کہ کوئی 10 مس ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات شاہ اسماعیل شہید نے سنی کہ یہ کہتے ہیں ہمیں منطق نہیں آتی، تو انہوں نے فوراً ایک رسالہ لکھا ہے، رسالہ در علم منطق، ٹھیک ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں ہمیں منطق آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو یہ کتاب ابھی چھپ چکا ہے رسالہ، اور صدف پبلیشر ایک کراچی میں ہے، اس نے شائع کیا۔ اور ایک ہے اصول فقہ، یہ اصول فقہ غیر مقلدوں نے شائع کی ہے۔ اصول فقہ کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا اجتہاد کون کرے، مجتہد کون ہے، اور کہاں تک جسے کہ مقلد جو ہے وہ اپنے امام کی پیروی کرے، یہ بحثیں جسے کہتے ہیں غیر مقلدوں کو مفید تھی، اس لیے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ ہمارے لوگوں نے بھی بعد میں کر دیا، یہ بھی کراچی سے اصول فقہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے کتاب۔ ایک کتاب ہے یک روزی، اس کو سمجھو، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے ایک کتاب لکھی ہے جسے کہتے ہیں یہ تقویۃ الایمان، اس کی ایک عبارت کے اوپر جز 2 ہیں، عبارت 1 ہے، ان کو فضل حق خیر آبادی جو تھے ان کو اعتراض ہوا، تو انہوں نے سب سے پہلے بریلوی حضرات جتنا مرضی زور لگائیں مگر دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، نہ تو شاہ اسماعیل شہید کے یہ کبھی مد مقابل ہوئے، آمنے سامنے نہیں ہوئے کبھی بھی، اور نہ ان کا مناظرہ کبھی شاہ اسماعیل شہید سے ہوا ہے۔ اور یہ والی جو کتاب ہے، یہ جب جہاد کے لیے آپ نکل چکے ہیں 41 کے اندر اور آپ شکارپور سندھ پہنچ گئے ہیں، تو یہ ان کے نکلنے کے بعد فضل خیر آبادی نے جسے کہتے ہیں لکھا، اور لکھ کے جسے کہتے ہیں بھیج دیا کسی کے، آ جاؤ اسماعیل کو دو نا، کہ شور یہ کرنا کہ وہ بھاگ گیا، دیکھو میری تحریر کا جواب دیا ہی نہیں ہے، اور بھائی جب وہ دلی میں رہا ہے، تو بھی دلی میں تھا، اس وقت کیوں نہیں بات کری، سمجھ آئی؟ اور جب جسے کہتے وہ چہارتا مسائل کی بحث ہوئی ہے، جب کیوں نہ کری؟ تو جب وہ چلے گئے سفر کر کے، پتہ لگا تو شکارپور پہنچ گئے، پھر لکھی، تو وہ کہتے ہیں حضرت کو ملی، حضرت نے ظہر سے عصر کا ٹائم تھا، تو حضرت نے فوراً ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اس کا جواب لکھ دیا۔ اس اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ اس میں تکفیر نہیں آئی تھی، علامہ خالد صاحب یا بعض ہمارے دیوبندیوں نے یہ کہا
کہ فضل حق خیر آبادی کا اور شاہ اسماعیل شہید کا اختلاف علمی اختلاف تھا. کیا تھا؟ علمی اختلاف تھا، کفر کا اختلاف نہیں تھا. یہ جسے کہ بات یہاں تک تو درست ہے یک روزی تک. باقی جب اس نے دوسری کتاب لکھی تھی تحقیق الفتوا تو اس نے کفر کا فتوا بتایا تھا. تو ہمارے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فضل خیر آبادی کا بھی علمی اختلاف تھا، یہ بات درست نہیں ہے. کفر کا اختلاف ہے، کفر کا فتوا اس نے بتایا تھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں. اچھا مولوی حضرات سو نہیں بھائی، کیوں سو رہے ہو؟ جسے نیند آ رہی ہے وہ جا کے منہ دھو کے آئے. کیا کرتے ہو؟ کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے. کیا کرتے ہو یار؟ کیوں سو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ منہ دھو لو نا بھائی. جسے کو منہ دھو لو، کھڑے ہو جاؤ، کچھ کرو، تو اچھا نہیں لگتا. اچھا اب وہ یک روزی کیا ہے؟ دیکھو آپ نے یہ بیسک پڑھی ہوگی، امکان کذب اور امکان نظیر. شاہ اسماعیل شہید نے ایک بار تقویۃ الایمان میں جو لکھی ہے کہ اس اللہ کی تو یہ شان ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو جسے کہ ایک سیکنڈ میں، جسے کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں، جسے کہتے ہیں یہ جہان پیدا کر ڈالے. ایسے لگے بھائی ختم کر دے اور پیدا بھی کر دے. اچھا اب یہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر وہ نئی چیز پیدا ہوگی یا جسے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ میں ہے کہ نہیں. یہ فضل خیر آبادی نے اعتراض کیا کہ نہیں، اللہ میں سرے سے طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے. شاہ اسماعیل شہید کا موقف تھا کہ کرے گا تو نہیں مگر کر سکتا ہے. یہ ہے قانون اور قدرت کا فرق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قانون اور قدرت کا فرق. اور یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جسے کہ وسیع ہے بہت. ہاں جی اب یہ ہے عموم قدرت کا مسئلہ بھی اس کو کہتے ہیں، خلف بعید کا مسئلہ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ ویسے لمبی ہے، مولانا سرفراز صاحب نے 12 کابر میں لکھ دیا، میں دیکھ لینا. تو اس کے اوپر اعتراض تھا فضل خیر آبادی، اور یہ چند صفحے تھے اور اس کا نام تھا تقریر اعتراض. تقریر اعتراض بر تقویت الایمان. اور یہ آج تک چھپی نہیں تھی. سب سے پہلے اسے شرف قادری نے حاشیہ لکھ کے شائع کی ہے، اور یہ پاکستان میں چھپی ہے، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، 80 کے قریب اس نے شائع کی ہے، یا اس سے 75 کے قریب. اس سے پہلے آج تک یہ چھپی نہیں. اور دوسری جو ان کی کتاب ہے جس میں کفر کا فتویٰ تھا، تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ، یہ کتاب بھی پاکستان میں پہلی دفعہ چھپی ہے. پہلے انڈیا میں چھپی، پھر پاکستان میں چھپی، اور متن کے ساتھ یہ جسے کہ سکودے سے چھپی. اس سے پہلے یہ بھی کلمی رہی ہے، اس لیے لوگوں کی جسے نظروں سے اوجھل رہا ہے یہ مسئلہ. مگر یہ پتہ تھا اختلاف ہوا ہے. تو بریلوی حضرات اس کو پھر لے دے کے لمبا چوڑا بیان کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ انہیں ملا رسالہ تو حضرت نے یک روزی ایک ہی نشست میں، ایک ہی روز میں اس کا جواب لکھ دیا اور یہ شائع ہو گئی. جب یہ چھپ گئی تو فضل خیر آبادی جو تھے انہیں غصہ آیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جواب آ گیا جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر 400 صفحے کی کتاب اس یک روزی کے رد میں لکھی، ٹھیک ہے، اور اس کا نام رکھا تحقیق الفتویٰ لابطال اہل التقویٰ. یہ کتاب چھپ چکی ہے، پہلے یہ اس نام سے چھپتی رہی. اب کا جو ایڈیشن آیا ہے، شرف قادری صاحب نے اس کا نام شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا. یہ مسئلہ شفاعت سے جسے کا تعلق ہے، اس کا شفاعت جبری، شفاعت قہری کی جو بحث ہے تقویۃ الایمان میں، اس سے متعلق ہے. اور یہ عبارت جو ہے یہ بھی اسی میں ہے. تو یک روزی جو ہے یہ چیز ہے یک روزی کی. باقی بحث میں آپ کو الگ بتاؤں گا کہ پھر اس کے جواب میں اور کتابیں لکھی گئی کہ نہیں. آپ کی ایک کتاب ہے مکتوبات، شاہ اسماعیل شہید کے مکتوبات بھی چھپے ہیں، وہ بھی ایک مجموعہ ہے. ایک ہے آپ کی شاعری، اس کو کہتے ہیں بریلوی حضرات حدیث نور کی بحث جب کریں گے آپ کو قل ما خلق اللہ نوری، تو اس کتاب کا حوالہ دیں گے کہ آپ کے شاہ اسماعیل شہید نے دیکھو اس کو اس میں ذکر کیا ہے، سلک مثنبی نور، سلک مثنبی نور یا مثنبی سلک نور کے نام سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ ہے. جی ہمیں کہتے ہیں کہ حضور دیکھیں آپ اس قصیدے کو پڑھیں، اس کا ترجمہ تشریح ہو چکا ہے، مکتبہ سلفیہ سے چھپا ہے. تو مثنوی جسے کہ سلک نور کے نام سے بڑا اچھا ہے یہ جسے کہ قصیدہ. اور ایک قصیدہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں لکھا ہے، وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ چھپ چکا ہے. ایک آپ کی کتاب حقیقت تصوف ہے،
یہ اصل میں تذکیر الرحمان کا ایک باب ہے، الگ سے کتاب نہیں ہے۔ اور ایک ابن خلدون کے رد میں آپ نے کتاب لکھی کہ ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے مقدمے کے اندر کہ امام مہدی کے بارے میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ہندوستان کے اندر سید محمد جون پوری نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور بڑے لوگ اس کے موتقد ہو گئے تھے کہ واقعی یہ امام مہدی ہے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے الحادی بالمہدی کے نام سے کتاب لکھی اور یہ بتایا کہ بھئی یہ جو جسے کہتے ہیں امام مہدی ہے یہ وہ نہیں ہے، اور امام مہدی صحیح ہے یہ ہے، اور ابن خلدون نے بھی غلطی کی اور یہ بھی کسی کے بعد جو ہے نا یہ غلط ہے۔ تو کتابیں تو شاہ اسماعیل شہید کی بہت سی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب بات آتی ہے جسے کہتے ہیں تحقیق الفتویٰ وغیرہ کی۔ دیکھو یہ جو تحقیق الفتویٰ ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے جسے کہتے ہیں اگر یہ بحث دیکھنی ہے تو خرید سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ تحقیق الفتویٰ، ٹھیک ہے، یہ شفاعت مصطفیٰ کے نام سے، اس کے اندر جسے تکفیر کی بحث جاتا ہے، یہ کتاب ہے، یہ شرف قادری نے شائع کی ہے، اور اسی کے اندر وہ تقریر اعتراض پر تقویت الایمان بھی لگی ہوئی ہے جسے یہ احمد رضا کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ دو کتابیں احمد رضا کی ہیں، ایک کا نام ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی رد کفریات ابی وہابیہ، اس کے اندر انہوں نے 77 کفر نقل کیے، کتنے 77 کفر، اور یہ نیچے سلو سیوف یہ بھی شاہ اسماعیل شہید کے خلاف ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ کا لکھیں گے یہ دیکھیں لکھا ہوگا کفر، کفر نمبر اتنا، کفر نمبر اتنا، کفر نمبر اتنا، کفر نمبر اتنا، تو 77 کفر نقل کیے، یہ انہوں نے شائع کی، یہ کتاب گجرام والے سے ہمارے۔ تو یہ تو فرضی باتیں نہیں ہیں جسے کہتے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اصل بحث یہی ہے کہ بھئی شاہ اسماعیل شہید کو جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کافر ثابت کرنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فضل خیر آبادی نے تو تکفیر کی ہے، اعلیٰ حضرت نہیں کرتے، اب بتاؤ یہ کیا بحث ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے 77 کفر نقل کیے پھر بھی کافر نہیں کہا۔ او بھائی ایک کفر بھی جو ہو اور وہ صحیح ہو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کفر ایمان کی بحث اگر آپ نے دیکھنی ہو تو علامہ انور شاہ کی کتاب کو ضرور دیکھیں، یہ کفار الملحدین فی انکار ضروریات دین، یہ کتاب مولانا ادریس میرٹھی جو وفاق کے پہلے صدر تھے بنوری ٹاؤن کے اندر جسے کہتے ترمذی پڑھایا کرتے تھے، علامہ انور شاہ کے شاگرد تھے، انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کفار الملحدین فی انکار ضروریات دین، کہ کن کن باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور جب جسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور لاہوری مرزئی اور جسے کہ قادیانی مرزئی کی بحث چلی تو اس وقت گورنمنٹ نے تمام علماء کو کہا کہ کفر اور ایمان کا کیا معیار ہے، کیونکہ وہ سر ظفر اللہ وغیرہ جو تھے وہ جسے کہ وہ تھے جسے مرزئی، تو پھر ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر لکھا کہ بھئی ایمان و کفر کیا ہے، اور وہ عدالت میں پیش کرنا تھا۔ ہمارے شیخ نے بھی لکھا تھا مولانا سرفراز صاحب نے، مگر مولانا ادریس کاندھلوی اور جسے کہ مفتی شفیع صاحب کا بہت اچھا مضمون تھا، تو مفتی شفیع صاحب کا مضمون الگ شائع ہوا تھا، ایمان و کفر قرآن کی روشنی، ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں۔ اور احتساب قادیانیت کے اندر جو ایک جلد ہے مولانا ادریس کاندھلوی کی، اس کے اندر بھی ان کا رسالہ لگا ہے جی، اس کے اندر اصول آپ کو ملیں گے کہ کون کون سی بات، کون کون سا اصول ہوتا ہے کہ کسی کی تکفیر کی جاتی ہے کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی، تو یہ آپ کو لیکن بحث آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی شاہ اسماعیل شہید نے رجوع وہ کیوں نہیں کافر کا عمل کہتے رجوع کر لیا تھا، کیا بات ہے، شاہ اسماعیل شہید نے رجوع کر لیا تھا۔ اچھا بھئی رجوع جو کیا وہ کہاں ہے، جو رجوع کیا ہے وہ کہاں ہے، اور جن عقائد و نظریات کو آپ غلط کہتے ہیں کیا ان سے رجوع کیا ہے، وہ رجوع بتائے۔ تو میں نے ان کے مفتی تھے غلام فرید ہزاروی صاحب، دائرے والی مسجد والے، فوت ہو گئے شریف ہزاروی کے بھائی، نصرت علوم کے پاس دائرے والی مسجد ہے۔ میں نے ان سے کہا، میرا آنا جانا تھا ان کے پاس، میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ جو رجوع کی بحث ہے یہ کہاں ہے، کہتے فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ تو میں نے پڑھا ہے، اس میں کہاں ہے، کہتے سوال نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا اسماعیل شیخ نے رجوع کر لیا تھا، تو حضرت تو اس کی تردید کر رہے ہیں، کہتے یہ سوال دستا پیا ہے کہ شہرت ہو گئی سی کہ انہوں نے رجوع کیتا ہے، تو ساڈے اعلیٰ حضرت بڑے محتاط سن، اس واسطے انہوں نے پھر کفر کا حکم نہیں لایا جی، کیونکہ انہوں نے نا توبہ مشہور ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت
نے اگر احتیاط کی بھائی تم بھی احتیاط کرو، ٹھیک ہے، اختلاف کرنا ہے تو ان سے کرو، اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، مگر انہیں برا بھلا یا کافر وغیرہ نہ کہو، آپ زیادہ نے بھی نکال بھی نہ کہو، کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے غلط؟ ہاں تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں شاہ شہید پہ۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کو انہوں نے بنیاد بنایا اور ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ اب جب کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بدایونی اور فضل خیر آبادی سے شروع ہوا۔ فضل خیر آبادی نے 2 کتابیں لکھی ہے، دونوں میں نے بتائی، اور ادھر کا فضل رسول بدایونی، فضل رسول بدایونی نے 7 کتابیں شاہ اسماعیل شہید کے خلاف لکھی، جن میں سے 2 کتابیں مشہور ہیں اس کی، ایک البوارق المحمدیہ اور ایک ہے جسے کہتے ہیں سیف الجبار۔ سیف الجبار میں نے پڑھی ہے، اور بوارق المحمدیہ کا ترجمہ شوارق السمدیہ کے نام سے ہو چکا ہے، اور غلام قادر بھیروی نے کیا تھا، جو بیگم مسجد کا خطیب تھا۔ بیگم مسجد ہے، مستی گیٹ کے اندر ہے، جب آپ لاہور جائیں گے جوتوں کی مارکیٹ تو مستی گیٹ کے اندر بڑھتے ساری جب بائیں آپ دیکھیں گے تو بیگم مسجد آ جاتی ہے، تو وہاں کے وہ خطیب تھے، وہیں اس کا مزار ہے غلام قادر بھیروی کا، تو اس نے اس کا ترجمہ کیا شوارق السمدیہ کے نام سے۔ تو فضل رسول بدایونی اور یہ 2 بندے مد مقابل آئے شاہ اسماعیل شہید کے، اور جسے کہ یہ 17 سال 20 سال چھوٹا تھا، وہ آپ کے ہم عمر تھا، عمر میں تھوڑا چھوٹا تھا، ان میں سے انہوں نے اکٹھی پڑھی تھی فضل خیر آبادی نے اور اس نے جسے کہتے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں کہ آگے لگایا کہ تو اس کا کلاس فیلو ہے اور تو گورنمنٹ کا ملازم ہے۔ پھر یہ نواب کی طرح تھا، ہاتھی پہ سواری کیا کرتا تھا، شطرنج کا بڑا ماسٹر تھا، جسے کہ عام مسجد کا مولوی وغیرہ نہیں تھا۔ پھر فضل امام خیر آبادی کا بیٹا تھا، اس کا چرچا بڑا تھا کہ وہ منطقی تھا، اس لیے اس کو انہوں نے شاہ اسماعیل شہید سے پڑھا دیا، آپ پیچھے رہا فضل رسول بتائیے ہوگی۔ مگر اس کا جو بیٹا تھا عبدالحق، یہ جسے کہتے ہیں کہ اس الزام میں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے بھی کہیں حصہ لیا ہے، حالانکہ وہ سید فضل حق تھا، وہ سید فضل حق تھا، تو یہ کہتا رہا میں شامل نہیں ہوں، میں شامل نہیں ہوں جسے کہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا نہیں تو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہا کرتا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید کی مخالفت جو میں نے کی اس کی پاداش ہے، اس کی یہ سزا مجھے ملی ہے جسے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے بالا کوٹ میں، تو جب اس کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں سے انڈمان کی جیل میں تھا یہ کالا پانی میں، تو اس نے یہ کہا کہ وہ کاش میں اس شخص سے اختلاف نہ کرتا، وہ جدھر بھی گیا اللہ کا قرآن ہی سناتا گیا ہے، کہ جس گلی محلے میں گیا اسماعیل وہ اللہ کا قرآن ہی سناتا گیا ہے، تو مجھے تو اس بدایونی نے ویسے ہی بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ روایت عنایت احمد کاکوری کی ہے، عنایت احمد کاکوری بھی وہاں جیل وہیں تھے کالا پانی میں، سیگا والے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے سامنے عنایت احمد کہتے ہیں میرے سامنے بات کی فضل خیر آبادی نے کہ جب اطلاع ملی انڈمان میں ہم نے کہ شاہ اسماعیل شہید ہو گئے ہیں، تو رونے لگا اور کہنے لگا کاش میں ان سے اختلاف نہ کرتا، جسے کہتے ہیں ایسا آدمی تھا تو اس نے جان بھی اللہ کے رستے میں دے دی۔ تو ہم کہتے ہیں رجوع تو اس کا ثابت ہوتا ہے، اچھا اگر رجوع چلو ثابت ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ رجوع کس سے کیا؟ اور بھائی رفع دین کرنے سے، رفع دین کے مسئلے سے رجوع ثابت ہے ان کا، اور کسی بات سے نہیں۔ وہ کیا کہ جس زمانے میں یہ بچے تھے اور ابھی جسے کہ 14 سال عمر تھی ان کی، تو انہوں نے جب یہ مطالعہ کیا 40,000 احادیث حافظ تھے، یہ 40,000 حدیث تھے حافظ تھے، زبانی یاد کی 40,000 حدیث، تو انہوں نے رفع دین شروع کر دی۔ کسی نے ان کو کہا شاہ عبد القادر کو کہ بھائی شاہ اسماعیل شہید نے تو رفع دین شروع کر دی ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں اسے نا آ جائے گی۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تو انہوں نے وہ حدیث پڑھی وہ 100 شہیدوں والی نا، سمجھ آئی کہ اگر مردہ ہو جائے سنت تو اگر کوئی اس پہ زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا میاں تھا شہید کی حدیث پڑھی، تو وہ ساتھی جو تھے ان کو میں نے آ کے شاہ عبد القادر کو بتایا، شاہ عبد القادر نے کہا ارے میاں ہم تو سمجھے تھے اسماعیل عالم بن گیا، ابھی یہ عالم نہیں بنا، کیوں یہ دونوں طرف جب سنت ہو تو 100 شہید والی بحث تو یہاں بنتی نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی اس کو سمجھنا۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، ہم کہتے ہیں یہ منسوب ہے، اس کا نام ہے تنویر العینین فی اثبات رفع یدین، یہ گجرانوالے سے خالد قزاقی نے ترجمہ کر کے شائع کی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس کے مطابق بھی تم عقیدہ نظریہ رکھو غیر مقلد، کہتے ہیں پھر بھی ہمارے سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اگر یہ جو ان کی طرف یہ منسوب ہے کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ساری عمر بھی رفع یدین نہ کرے تو اسے ملامت نہ کرو، یہ جملہ لکھا ہے ان کے صفحہ 6 کے اوپر۔
اور پھر یہ لکھا ہے کہ کرنا نہ کرنا میرے نزدیک دونوں سنت ہے، دونوں سنت ہے۔ تم یہ بات کہہ دو تو شاہ اسماعیل شہید نے کہی ہے کہ بھائی نہ کرنا بھی سنت ہے، تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جسے کہ لکھ کے دو، اور یہ بات لکھو کہ جو ساری عمر بھی نہ کرے تو مناظرے کیوں کرتے ہو؟ تو شاہ اسماعیل شہید والی بات نہیں۔ البتہ ہم کہتے ہیں یہ منسوب ہے شاہ اسماعیل شہید کی طرف کتاب۔ اس کے جواب میں شاہ عبدالعزیز کے ایک شاگرد تھے میر محبوب علی جعفری، سید میر محبوب علی جعفری، یہ جسے کہتے ہیں کہ بڑے آدمی تھے، سید تھے، یہ بھی شاہ اسماعیل شہید کے ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ گئے بھی تھے وہاں جہاد کے لیے، مگر یہ نازک بڑے تھے، بات بات پہ تنقید کرتے تھے۔ سید احمد شہید بریلوی نے ان کو واپس کر دیا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم یہاں لڑائی کے قابل نہیں ہو، جسے کہ اتنا سہل آدمی جو ہے وہ لڑائی نہیں کر سکتا، پہاڑوں میں رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور حاجت جسے کہتا ہے آج کے لیے پہاڑوں میں جانا، ایسی ایسی باتوں پہ تنقید کرتا تھا، اسے واپس بھیج دیا تھا شاہ اسماعیل شہید نے۔ تو میر محبوب بریلوی حضرات کہتے ہیں یہ مخالف ہو گیا تھا، او بھائی نہیں، واپس آ کے تو اس نے کتاب لکھی 400-500 صفحے کی، اس کے اندر بھی وہ تعریف کر رہا ہے جسے کہ اپنے پیر کی بھی اور شاہ اسماعیل شہید کی بھی، جسے کہتے ہیں کہ اختلاف اور بات ہوتی ہے، مخالفت اور بات ہوتی ہے۔ تو میر محبوب علی جعفری نے جب یہ کتاب لکھی شاہ اسماعیل شہید کی، غیر مقلدوں نے دلی سے شائع کی، تو اس کے جواب لکھا، وہ اگر دیکھنا ہو تو نصرت العلوم کی لائبریری میں وہ موجود ہے، اس کا نام لکھو، التصویر شرح تنویر، التصویر شرح تنویر فی احادیث بشیر و نذیر، یہ التصویر شرح تنویر، کیونکہ وہ تنویر العینین ہے نا اس کی کتاب، التصویر شرح تنویر فی احادیث بشیر و نذیر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ منسوب شاہ اسماعیل، یہ کتاب شائع ہوئی ہے منسوب شاہ اسماعیل، تو یہ رفع دین کے مسئلے پہ غیر مقلد کہتے ہیں، دیکھو جی وہ رفع دین کے قائل تھے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی رفع دین کا اگر قائل تھا تو چھوڑ بھی دیا اس نے۔ چھوڑنے کا ذکر یہ ہے کہ کرامت علی جون پوری، کرامت علی جون پوری بھی آپ کے خلیفہ تھے سید احمد شہید کے، اور انہیں بنگال کے لیے آپ نے بھیج دیا تھا کہ سارے اگر شہید ہو جائیں گے تو پھر پیچھے سلسلہ کون چلائے گا، تو تم بنگال چلے جاؤ، بنگال کے مفتی اور تم وہاں ہو، فلاں کو کہہ دیا تم اس علاقے میں چلے جاؤ، فلاں کو کہہ دیا تم اس علاقے میں چلے جاؤ، تم جہاد میں آگے ہو، چل رہی ہے مگر لیگ نہیں چلے۔ تو یہ جو تھے کرامت علی جون پوری، تو یہ بڑے آدمی تھے، اور ان کے بیٹے ہوئے ہیں عبد الاول جون پوری۔ یہ عبد الاول جون پوری کی کتاب ہے تمہارے مفتیوں کے لیے، ٹھیک ہے، سب کو پڑھنی چاہیے، اس کا نام ہے مفید المفتی، اردو میں کتاب ہے بڑی بہترین، اس کا نام کیا ہے؟ مفید المفتی، مفتیوں کے لیے مفید ہے، واقعی مفید کتاب ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کتاب ان کی ہے علم الاولین۔ یہ علم الاولین کیا ہے؟ ہر علم، ہر شعبے میں اول 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 چیز اللہ نے کیا پیدا کی ہے، تو اول اول انہوں نے ساری ہے، اور کتاب الاوائل بھی ہوتی ہے، محدثوں نے اس کے اوپر کتاب الاوائل کے نام سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے حدیث کی کتابوں کی جس میں قسمیں پڑھی ہوں گی تو کتاب الاوائل بھی ہوتی ہے، تو کتاب الاوائل جو ہے اسی کی یہ قسم ہے علم الاولین۔ یہ عبد الاول جون پوری جو ہیں، ان کی کتاب ادارہ اسلامیات نے شائع کی ہے نارکلی سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم الاولین۔ اور ذخیرۃ الملوک جو ہے یہ کرامت علی جون پوری کی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کرامت علی جون پوری کی، اور دوسری کتابوں میں بھی مل جائے گی کہ شاہ اسماعیل شہید کو ان کے مرشد نے منع کر دیا، جب بالا کوٹ گئے انہوں نے کہا یہاں کے لوگ حنفی ہیں، کیونکہ آپ تو حنفی تھے سخت قسم کے، کون؟ سید احمد شہید بریلوی، ان کے اوپر تو کتاب لکھی عبدالعلیم چشتی نے، سید احمد شہید کا وہ فقہی مسلک، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے الرحیم اکیڈمی سے، تعلق کے 10 نمبر سے چھپی ہے۔ تو سید احمد شہید نے منع کیا کہ اگر آپ نے سنت سمجھ کے شروع کیا تھا نا تو سنت سمجھ ہی کے ترک کر دیں، میرے کہنے سے ترک کر دیں، کیوں کہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے، جہاد کا کام کرنا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جیسے افغانستان کا علاقہ اور یہ دوسرا علاقہ، یہ سب حنفی ہیں، یہ سارے حنفی ہیں، اور حنفی اس بات کو پسند نہیں کرتے، لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے یا وہابی کہیں گے آپ یہ ترک کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے مرشد کے کہنے سے ترک کر دیا، جسے کہ یہ بات تو ہے کتابوں میں، یہ بات آپ کو مل جائے گی کتابوں میں کہ اس بات سے رجوع ہوا ہے، باقی وہ جو دوسری باتیں کہیں ان سے رجوع ہوا ایسی بات کہیں نہیں ملتی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں رجوع کوئی بات ہے، احتیاط برتی اعلیٰ حضرت میں، تو احتیاط برتو بھائی، ٹھیک ہے، مگر وہ بات جو ہے
یہ پھر اس نے حشمت علی نے بات اٹھائی، حشمت علی لکھنوی، یہ بڑا مناظر تھا ان کا، اور وہ ذرا تیز آدمی تھا، یہ لکھنؤ میں ہوتا تھا اور یہ مناظر تھا ان کا۔ اور یہ کون ہے حشمت علی؟ یاد رکھنا، یہ جو ہدایت بخشش کتاب ہے، ہدایت بخشش، ہدایت بخشش کا جو جسے کہتے ہیں مرتب ہے، وہ حشمت علی کا بھائی ہے، جسے بریلوی کہہ دیتے ہیں، ساڈا نہیں ہے۔ ہدایت بخشش حصہ سوم ہمارا نہیں ہے، جو وہ حضرت عائشہ کی ہم بحث کرتے ہیں نا، تانگ و تجھ دن کا لباس ہو کہ جوبن کی بہار والا شعر، کہ دیکھو جی اس نے بکواس کی ہے، یہ بات کی ہے، ایسی بات کی ہے، کہتے جی وہ تو اعلیٰ حضرت ہے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت ہی کا ہے وہ، اور اس کا جمع کرنے والا کون ہے؟ یہ حشمت علی جو تھے، اس کا بھتیجا بھائی، وہ لوگ ہیں جسے کہ انہوں نے یہ جسے کہ جمع کیا تھا کہ بخشش۔ تو حشمت علی لکھنوی یا سوارم الہدیہ جو ہے اس کا رائٹر ہے، اور بھی کتابیں اس میں لکھی ہیں، لکھنؤ کا تھا یہ۔ اور یہ جو مناظرہ ہوا تھا یا سلا والی میں، اس کے اندر یہ شامل تھا، حشمت علی لکھنوی جو مجموع نعمانی سے مناظرہ ہوا تھا، جس کو مناظرہ سلا والی کہتے ہیں۔ الفضل المبین کے نام سے، وہ الفتح المبین کے نام سے چھپا ہے مجموع نعمانی کا مناظرہ، جو مولوی حشمت علی سے ہوا تھا ابن غیب کے اوپر، ابن غیب کے اوپر، یہ کتب خانہ مجیدیہ نے چھاپی ہے کتاب۔ اچھا، اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہے، نہ تو انہوں نے اپنے آب و اجداد کا دین چھوڑا اور نہ مذہب چھوڑا، نہ جسے کہتے ہیں کوئی ان کی ایسی بات ہے۔ البتہ ان کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ اتنی ہوئی ہے کہ فضل رسول پتہ یونی اور پھر اس کا بیٹا مقابلے پہ آیا، اور اس کا جو بیٹا تھا عبدالحق، اس نے رجوع کر لیا تھا۔ وہ جب جسے کہ ایڈ مان اس کی اجازت ہو گئی، تو وہ ایڈ مان گیا اپنے باپ کو لینے کے لیے، کہ رہائی ہو چکی ہے، تو ایک جنازہ آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ جنازہ کس کا ہے، جب قریب گیا تو پتہ لگا اس کے باپ کا جنازہ ہے نا، لینے باپ کو گیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے رہائی ہو چکی ہے اور وہ جرم ثابت نہیں ہوا، تو انگریزوں نے چھوڑ دیا اسے کالے پانی سے، تو یہ پھر اپنے باپ کو لینے گیا، حق جسے کہیں، تو جب لینے گیا تو ایک جنازہ آ رہا تھا، دیکھا لوگ ہیں، جنازہ ہے، جب پتہ لگا پاس کہ اس کے باپ کا ہی جنازہ تھا، تو پھر اس کو وہیں دفن کر دیا انڈمان میں نا، فضل خیر آبادی کو۔ تو عبدالحق خیر آبادی جو تھے، احمد رضا اس سے ملے ہیں، انہوں نے اپنے باپ والا کام اختلاف شاہ اسماعیل شہید سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں، اور بلکہ یہ کہا ایک ہمارا بھی کھپتی ہے، ایک ہمارا بھی کھپتی ہے، جسے کہ وہ اس کام میں جسے کہ لگا رہتا ہے، تو عبدالحق نے وہ چھوڑ دیا۔ اب تک فضل رسول پتہ یونی، مگر فضل رسول پتہ یونی کے خاندان نے اب تک نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ان کے خاندان میں ابھی ایک آدمی گزرا بھی مرا ہے، وہ سعید الحق، یہ سعید الحق جو وہاں سے پڑھ کے آیا جامعہ ازہر سے، اور اس نے اپنے دادے پردادے کا جو دوبارہ چیزیں شائع کرنی شروع کی، اور ایک کتاب شائع کی، خیر آبادیت، خیر آبادیت، یہ 300 صفحے کی کتاب ہے، گجرا والے نے وہ لاہور سے چھپی ہے، خیر آبادیت، وہ اس میں شاید اس میں شہید کے خلاف اس نے لکھا ہے، وہ ساری باتیں پہلی، تو اس سعید الحق کی فوت ہو گیا ہے، تو فضل رسول پتہ یونی، اس کا پھر جو جانشین بنا ہوتا عبد القادر پتہ یونی، یہ عبد القادر پتہ یونی جو تھا، اس نے بھی کام کیا، اور یہ وہی تھا عبد القادر پتہ یونی جس نے تحذیر الناس کے خلاف کتاب لکھی، اور جس کے رد میں حضرت نے رد القول الفصیح لکھی تھی، جسے کہ، اور یہ عبد القادر پتہ یونی کون تھا؟ عبد القادر پتہ یونی اس کا جسے کہ شاہ اسماعیل شہید کی عبارت سے، جسے کہ بدایوں کے اندر مناظرہ ہوا امیر احمد شاہ سمانی سے، امیر احمد شاہ سمانی غیر مقلد تھا، نذیر حسین کا شاگرد تھا، اور نذیر حسین کا یہ باپ تھا امیر احمد، تو امیر احمد کے ساتھ مناظرہ ہوا اس بات میں امکان نذیر کے مسئلے پہ، تو جب امکان نذیر کے مسئلے میں جسے کہ ہوا، تو امیر احمد نے دلیل کے طور پہ وہ اثر پیش کیا جس سے تحذیر الناس بنی، سمجھ لیا، وہ اثر جو ہے ابن عباس کا 7 زمینوں والا اس مناظرے میں پیش کیا تھا، اس سے پہلے یہ اثر کی بحث برِ صغیر میں موجود نہیں تھی، تو جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ بحث چلی تھی، جسے کہتے ہیں، تو پھر اب 2 گروپ ہو گئے تھے، ایک تھے خیر آبادیے، ایک تھے اسماعیلیے، خیر آبادیے اور اسماعیلیے، یہ خیر آبادی اور اسماعیلیے ہی بعد میں دیوبندی اور بریلوی بنے، جسے کہیں اختلاف وہاں سے شروع ہوا، ان کے ماننے والے جسے کہتے ہیں خیر آبادیے اور ان کے ماننے والے اسماعیلیے تھے، تو پھر جب جسے کہ دارالعلوم دیوبند بن گیا، پھر وہ دیوبندیوں کی اصطلاح استعمال ہونے لگ گئی، اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی، اور غیر مقلدین کا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کو وہ کہتے ہیں غیر مقلد تھے، وہ غیر مقلد تھے،
کیونکہ انہوں نے یہ دیکھو جی اس کے اوپر کتاب لکھی ہے اور وہ ترک تقلید کے قائل تھے، اس لیے شاہ اسماعیل شہید اور ان کا دادا جو تھا اس نے راہ ہموار کی ہے اور شاہ اسماعیل شہید نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے، اور ترک تقلید جو بر صغیر میں جاری ہوا وہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید سے ہوا ہے جسے کہتے ہیں تو وہابی جو ہے وہ اس طور سے ہی بنے ہیں جسے کہتے ہیں، اور ادھر سے اسماعیلیہ اور بعد میں دارالعلوم دیوبند بن گیا اور جسے کہ دیوبند میں آ گئے، اور بریلی کا یہ ہوا کہ فضل حق خیر آبادی کے بعد عبید کو آیا عبدالحق، ادھر آیا فضل رسول پدہ یونی کے بعد عبد القادر پدہ یونی، اور یہ عبد القادر پدہ یونی کون تھا؟ وہ پاکستان تحریک کے پاکستان میں ایک آدمی تھا عبد الحامد پدہ یونی، اور نورانی سے پہلے جمعیت علماء پاکستان کا جو صدر تھا وہ حامد پدہ یونی تھا، یہ حامد پدہ یونی کا پردادا تھا فضل رسول پدہ یونی، یاد رکھیں۔ تو یہ پدہ یونیوں کا خاندان اب تک موجود ہے انڈیا میں بھی، کراچی کے اندر۔ تو یہ پھر دو گروپ بن گئے تھے، دیوبندی اور بریلوی۔ پھر ہمارے اکابر جو تھے وہ وارث بنے شاہ اسماعیل شہید کے علوم کے، اس لیے پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ وہ پھر دیوبندی بریلوی جب اختلاف ہوگا پھر میں وہ بات آپ کو سمجھا دوں گا جسے کہتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ فضل خیر آبادی، ہم کہتے ہیں کہ 100% جھوٹ ہے، کبھی نہ اس نے مناظرہ کیا نہ کبھی آپ کے شاہ اسماعیل شہید کے سامنے آیا، البتہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ اختلاف جب ہوتا ہے تو یار جسے کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید ہے، یہ بھی بڑا آدمی تھا، تو ادھر وہ پڑھایا کرتا تھا دلی میں جب یہ ملازم تھا، تو اس نے جب یہ آپ کی ابھی تدریس کیا کرتے تھے، یہ جہاد والی بحث ابھی بھی چلی تھی، تو اس نے منطقی لڑکے تیار کیے اور شاہ اسماعیل شہید کو ضبط کرنے کی کوشش کی، اور منطقی لڑکے بڑے صحیح فقیر جو تھے اس نے کچھ افق المبین اور دوسری کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی عبارتیں سجا کے دے دیا، تو یہ جا کے شاہ اسماعیل شہید کے پاس چلے گئے درس میں مدرسہ علمیہ، تو یہ سمجھ گئے کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے یہ منتریوں کی طرف سے آئے ہیں بندے نا، تو طالب علموں کی عادت ہوتی ہے، استاد بھی تو تیز ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے، وہ آ کے لگے کوئی بات کرنے، شاہ اسماعیل شہید ہاں جی یہ ہے، انہوں نے کہا اچھا تم جسے کہ سمجھنے نہیں سوال کی تم تنگ کرنے آئے ہو، کہتے ہیں ایسی کتاب کر کے ایسے بند کی، ایسے بند کر کے کہتے ہیں سیدھے ہو جاؤ، سمجھ آئی، کرو اعتراض جو کرنا ہے، تو سمجھ گئے کہ اس نے بھیجا ہے نا، تو وہ اعتراض کرتے رہے، شاہ اسماعیل شہید منطق کے حوالے سے جواب دیتے رہے، وہ سارے کے سارے آپ کے موت کی دو، ٹھیک ہے، سب آپ کے عقیدت مند ہو گئے، کافی دیر بعد وہاں گئے، تو جب استاد نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، انہوں نے کہا حضرت ہم تو محروم رہے، ہمیں تو آج پتہ لگا کہ منطق ان کو آتی ہے کہ منطق کا استاد تو وہ ہونا چاہیے تھا ہمارا، اپنے استاد کو کہا جواب میں کہ اصل تو منطق شاہ اسماعیل کو آتی ہے، کہ وہ تو اتنا آدمی منطق کا ماہر ہے کہ ابھی زبان سے پورا سوال نہیں ہوتا وہ فوراً جسے کہ استاد وہ جواب دے دیتا ہے جسے کہتے ہیں، ہم تو یہی سوچتے رہے کہ انہوں نے حدیث آتی ہے کہ قرآن تفسیر منطق پڑھنی ہے تو ادھر منطق آتی ہے، تو فضل خیر آبادی کو بڑا اس کے اوپر غصہ تھا کہ یار یہ میرے شاگرد تھے اور اتنے ہوشیار چلا کے سارے اس کے ساتھ چلے، اس کی ٹولی میں چلے گا اور ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ قریب نہیں جانے دیتا تھا نا، میں خیال رکھتا تھا کہ بھائی جسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہ بنے، اس کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی۔ باقی جو وہاں سے مناظرہ کہتے ہیں ہوا جی دلی کے اندر، مناظرہ نہیں تھا بھائی دلی کے اندر، یہ ہوا تھا کہ جب یہ کتاب آئی چھپنے تقویۃ الایمان، تو شاہ مخصوص اللہ اور شاہ موسیٰ اور جو وہ آپ کے مخالف دھڑا تھا، اور اس میں اصل میں شیعہ تھا ایک نواب علی، شیعہ نواب علی تھا، اور اس شیعہ کی یہ کوشش تھی جسے کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہ شاہ اسماعیل شہید بھی ہمارے خلاف ہے اور اس کا رب ہوتایا بھی ہمارے خلاف ہے، اس کا دادا بھی ہمارے خلاف تھا، اور وہ بڑے آدمی تھے، اور دلی کے اندر جو وزیر ہوتے ہیں ان کے اندر وہ شیعہ آدمی وزیر تھا، تو اس نے ان کو جسے کہ بھڑکایا اور شاہ اسماعیل شہید کے خلاف ایک محاذرائی کی، تو شاہ صاحب دلی کی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، تو پہلے جمعہ بند کرایا آپ کا، تو جمعہ جب بند ہو گیا تو اس نے کہا پولیس والے نے بڑے آدمی کہ بھی شاہ اسماعیل شہید کو ہمارے یہاں حاضر ہو، انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں، اسے کام ہے تو وہ خود آئے، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا بادشاہ سے مجھے کام نہیں ہے، بادشاہ کو کام ہے تو میرے پاس خود آئے، سمجھ آئی، مجھے نہیں جانے کی ضرورت، شاہ اسماعیل شہید کی طبیعت ایسی، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے، بند کر دیا تو کر دے،
जिसे कहते हैं मैं जिसे कहते दिल्ली की मर्जी में नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़ा लूंगा, जिसे कहते तुम्हें मैंने पढ़ाना है ना, तो फिर वो छोड़ दिया गया था। फिर आपकी दो तकरीरें हुई, एक को कहते हैं तकरीर अव्वल, एक को कहते हैं तकरीर सानी। ये बड़ी मशहूर है आपकी तकरीरें छपी हुई। जब ये दिल्ली के अंदर हुई तो सारी दिल्ली उमड़ आई थी, जिसे कि आपकी तकरीर सुनने के लिए। बड़ी बड़ी मशहूर बातें आपकी तकरीर की। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं जी तंग करते हैं, ये बगैर इतलाक के, बगैर किसी चीज के बंदों को तैयार करके, हालांकि उसमें फजल खैराबादी नहीं है जिसे कहते याद रख रहा हूँ, उसमें कोई नहीं साबित करता उसमें हो। तो रशीदुद्दीन देहलवी जो थे ये बड़े बने, क्योंकि ये उनके क्लास फेलो थे और शाह अब्दुल लतीफ के शागिर्द थे। उन्होंने कहा मैं आपके इश्कालात दूर करवा देता हूँ, जो इश्काल है बताएं। तो वो जिसे कहते कुछ लिखे हुए थे, कुछ बगैर लिखे थे, तो वो जाके शाह इसमें शहीद जुमा पढ़ा के जा रहे तो रोक लिया बगैर इतला के ना। और आदमी इकट्ठे करके ले आए, उन्होंने कहा किधर जाता है, बैठ इधर हमारे से बात कर। तो वो बैठ गए, तो शायद अब्दुल हई बुरहान भी थे। तो वो कहने लगे कि ये हमारे सवाल हैं 14, इनके जवाब तो दे दे जिसे कहते हैं। तो उन्होंने जब कहते हैं शायद इसमें 6 नहीं करके देखा, तो उन्होंने कहा बच्चों की सिबियान है, नहीं समझ, बच्चों की बातें हैं ये, जिसे कुछ नहीं है इल्मी बातें। उन्होंने वो पर्चा ऐसे फेंक दिया जिसे कहते हैं। जब वो फेंका तो वो गुस्से हो गए, तो कहने लगे देखा ना जवाब नहीं दे सकते। अब्दुल हई बुरहान भी थे, उन्होंने कहा यार मैं बैठा हूँ ना, मैं दूंगा जवाब, ये नहीं देता। बैठा लिया उनको पास, उन्होंने कहा मैं देता हूँ जवाब, आओ बात करो। जिसे कहा जो देखा, उन्होंने कहा यार लाओ मैं जवाब देता हूँ। हर एक का पहले तो उन्होंने कहा मैं बुढ़ाने जा रहा हूँ, वापसी पे जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं अभी दो, उन्होंने कहा अभी लाओ कलम तवैत लाओ, अभी जवाब। वहीं बैठे बैठे दिल्ली की मस्जिद में उन्होंने वो 14 सवाल का जवाब दे दिया और उसको फारसी में शाया किया। फिर बरेलियों ने भी दूसरा चहारदा मसाइल, क्या है चहारदा मसाइल, वो मेरे पास मौजूद है, चहारदा मसाइल छपे। फिर अब्दुल बुरहानवी ने कहा और कोई एतराज, और कोई इश्काल अगर है वो भी पेश करो। उन्हें कहा नहीं, बस हमें ये 14 बातों का इख्तिलाफ था, तुमने जवाब दे दिया, अब तुम्हारा हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो हम कहते हैं जब तस्फिया हो गया फिर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर ये जो रुदाद है, एक तो ये जो रुदाद छपी है चहारदा मसाइल के नाम से, और एक ने रुदाद इसको छापा है महाकमा, क्या है महाकमा, महाकमा के नाम से भी ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये उस जिले में खैराबादी नहीं थी ना, उस वक्त इसकी कोई बात थी। और ये कहना कि खुद उनके खानदान के लोगों ने आपकी मुखालफत की, वो शाह मखसूसुल्लाह और शाह मूसा का नाम लेते हैं कि दोनों भाइयों ने उनके रद में किताबें लिखी हैं, और भाई वो आज तक किताबें मंजिल आम पे नहीं आ सकी, ठीक है। और तक़वियतुल ईमान लाखों करोड़ों के हिसाब से छपी है। बर्रे सगीर के अंदर कुरान के बाद सबसे ज्यादा जो किताब छपी है वो तक़वियतुल ईमान है। उसके बारे में नूरुल हसन कांदलवी ने लिख दिया है, वो आप पढ़ लें, जिसे कहते हैं उसमें आप देख लेंगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।